أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ومعزز جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، السلام علیکم. میں نے آج سے 3 دن قبل یعنی 3 روز قبل پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کی تصاویر آپ کے سامنے بیان کر کے آپ سے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ محترم ثاقب نثار صاحب سے اپیل کی تھی کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپیل آپ تک یا چیف آف آرمی اسٹاف تک نہ پہنچی ہو. آج سوشل میڈیا کے ذریعے ایک چھوٹی بات تک ایک جگہ سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتی ہے. دنیا بڑی سکڑ گئی ہے، لیکن جنرل صاحب نہ آپ نے سنا، نہ ڈی جی آئی ایس آئی نے سنا، نہ ڈی جی رینجرز نے سنا کراچی، نہ کور کمانڈر کراچی نے سنا، اور اب تک پروفیسر 71 سالات جیل میں بغیر کسی گناہ کے، گناہ جرم ان کا صرف یہ کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم الطاف حسین کے ساتھ ہیں. انہوں نے جو کہا اس پر وہ 2 دفعہ معافی مانگ چکے ہیں قوم سے، تمام لوگوں سے. لہذا اب اس بات کو ختم کر دینا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کن حالات میں، کس تکلیف دہ کیفیت میں وہ تھے، جس کیفیت میں وہ جذبات سے مغلوب ہو کر یہ کہنے پر مجبور ہوئے. فوراً ہی جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے معافی نامے لکھ کر پوری دنیا میں بھیجے، پاکستان کے تمام اداروں میں بھیجے. پھر انہوں نے متعدد خطابات کیے جس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا. الطاف حسین کو سزا اب تک دی جا رہی ہے کہ اس کی آواز پر، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر پابندی ہے، اس کی تصویر دکھانے پر پابندی ہے، شائع کرنے پر پابندی ہے، اس کے بیانات شائع کرنے پر پابندی ہے. جو قطعی اور قطعی غیر آئینی، غیر قانونی اور صحافتی اصولوں کے سراسر خلاف، اظہار رائے کی آزادی کے صریحاً خلاف ہے.
ابھی تک جنرل قمر باجوہ صاحب و دیگر رہنما اور سینکڑوں کارکن بلا جواز جھوٹے مقدمات میں نہ صرف یہ کہ بند جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں، بلکہ چھاپوں، مہاجروں کے گھروں پر چھاپوں، گرفتاریوں، خصوصاً ایم کیو ایم کے کارکنوں، ہمدردوں کے گھروں پر چھاپوں، گرفتاریوں کا سلسلہ کا حال جاری ہے، اور ہر روز گزرتے اس میں شدت آتی جا رہی ہے، اور عدالتوں میں پٹیشن داخل کرو، وہ عدالتیں عضو معطل بن چکی ہیں، وہ بھی جب تک آرمی کا کوئی وکیل ان سے ضمانت کے لیے اشارہ نہ دے تو وہ اشارہ نہیں کرتی۔ آئی ایس آئی نے کمالو گروپ بنایا، دبئی سے سارے کرمنل، سارے چائنا کٹنگ کے ایکسپرٹس، چائنا کٹنگ کرنے والے، پتہ خوری کرنے والے، ان سب کرمنلز کا ایک گروپ بنایا اور کراچی میں انہیں لا کر ڈیفنس میں آباد کیا، بڑے بڑے بنگلوں میں۔ آئی ایس آئی رضوان اختر کے زمانے میں یہ ہوا، جس کو ابھی تک ختم نہیں کیا ہے آئی ایس آئی نے، اور ان کی فنڈنگ ابھی تک جاری ہے۔ اسی طرح پی آئی بی گروپ بنایا، اور آج بھی رینجرز کے بریگیڈیئر سے لے کے کیپٹن تک، ایم کیو ایم کے ایم این ایز، ایم پی ایز، بلدیاتی نمائندوں، کارکنوں، حتیٰ کہ خواتین کارکنوں کے گھر جا کر انہیں دھمکا رہے ہیں کہ تم پی آئی بی جاؤ یا کمالو کو جوائن کرو ورنہ جیل جاؤ، یا پھر اپنے بیٹے کی، گھر والے کی لاش اٹھانے کے لیے کسی ویران علاقے سے تیار ہو جاؤ، یا اسے جیل میں ساری عمر سڑکاں دیکھنے کے لیے اپنا ذہن بنا لو۔ اگر باجوہ صاحب ان مظالم کو رکوانا بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا قومی فرض ہے، آئینی فرض ہے، آپ کا آئینی قانونی فرض ہے۔ جنرل قمر باجوہ صاحب، میں اس وقت اس کے علاوہ میں اسکولوں، بازاروں، مساجد، امام بارگاہوں اور غیر مسلم پاکستانیوں کی عبادت گاہوں پر دہشت گردوں کے، خودکش حملہ آوروں کے، دھماکہ کرنے والے دہشت گردوں کے حملوں کی بات اس وقت ابھی نہیں کرتا، لیکن چند بڑے بڑے واقعات کی توجہ آپ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یقیناً آپ کے علم میں گزشتہ چند دن پہلے ڈیفنس لاہور میں
کے قریب زخمی ہوئے، اور جو دکانوں کا، گھروں کا حال ہوا ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں، جو گاڑیاں کھڑی تھیں، موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں، ان کا نقصان ہوا ہے، اس کے بارے میں تو ایک بالکل الگ فہرست یقیناً حکومت کو پیش کرنی چاہیے تھی، لیکن حکومت تو آج تک اور ہماری ایجنسیاں، خواہ آئی ایس آئی ہو، خواہ ایم آئی ہو، خواہ ایف آئی اے ہو، خواہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہو، یہ جتنے ادارے ہیں وہ دیگر یہ بتانے سے قاصر ہیں، یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ لاہور میں یہ دھماکہ کیسے ہوا۔ کبھی کہا گیا کہ یہ خودکش دھماکہ تھا، کبھی کہا گیا یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا ہے، کبھی کہا گیا کہ یہ فلاں فلاں وجہ سے ہوا ہے، اور پھر خبر آئی کہ یہ دھماکہ سلنڈرز کی پھٹ جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جنرل صاحب، آج کے اس پڑھے لکھے دور اور سائنسی دور میں بچہ جانتا ہے کہ سلنڈر کے پھٹنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، اور سلنڈر کے چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں وہ انسانوں کے جسموں سے بھی نکلتے، جیسے بال بیرنگز نکلتی ہیں، پیلٹس نکلتے ہیں، کیلیں نکلتی ہیں، گولیاں نکلتی ہیں، بال بیرنگز نکلتے ہیں، اور چیزیں نکلتی ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے سلنڈر کے ٹکڑے ان کے جسموں سے نکلتے۔ یہ دھماکہ ایکسپلوزیو مٹیریل کا تھا جو وہاں رکھا گیا تھا، اور یہ دھماکہ تھا، دھماکہ تھا، دھماکہ تھا۔ اس کو بھی چھپایا جا رہا ہے قوم سے۔ یہ جھوٹ بول کر ہم قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ مناوا پولیس اکیڈمی لاہور، 30 مارچ 2009 کو یہاں جو دھماکہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر لاہور، 27 مئی 2009 کو دھماکہ ہوتا ہے، اس کی رپورٹس بھی موجود ہیں۔ آئی ایس آئی کے دفتر لاہور پر دوسرے دن 28 مئی 2009 کو دھماکہ ہوتا ہے۔ جنرل ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو راول پنڈی پر 10 اکتوبر کو دھماکہ ہوتا ہے۔ سی آئی ڈی بلڈنگ کراچی پر 12 نومبر کو دھماکہ ہوتا ہے۔ پی این ایس مہران ایئر بیس کراچی پر 22 مئی 2011 کو حملہ ہوتا ہے۔
دہشت گرد کامرا بیس پر 16 اگست 2012 کو دھماکہ ہوتا ہے. پی ایف ایئر بیس بادشاہ خان پر 10 دسمبر 2012 کو دھماکہ ہوتا ہے. آئی ایس آئی سکھر کے دفتر پر 24 جولائی 2013 کو دھماکہ ہوتا ہے. کراچی ایئرپورٹ پر 8 جون 2014 کو دھماکہ ہوتا ہے. کوئٹہ ایئر بیس پر 15 اگست 2014 کو دھماکہ ہوتا ہے. آرمی پبلک اسکول پشاور پر 16 دسمبر 2014 کو دھماکہ ہوتا ہے. کوئٹہ پولیس ٹریننگ کالج کوئٹہ میں 24 اکتوبر 2016 کو دھماکہ ہوتا ہے. یہ جو حملے ہوئے اب تک کوئی، پھر اس کے علاوہ دیگر حملے، اس کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا. بہت دردناک حملے، 75,000 سے زائد اب تک افراد، جن میں پولیس، رینجرز، ایف سی، فوج کے افسران و اہلکار بھی شامل ہیں، اور اکثریت سویلین کی ہے. ان دہشت گرد حملوں میں جاں بحق ہو چکے ہیں. بتائیے جنرل صاحب، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سرکاری تنصیبات پر بموں اور خودکش حملوں میں مذہبی انتہا پسند دہشت گرد ملوث ہیں یا نہیں؟ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ خودکش حملوں اور بم دھماکے کرنے والوں سے بچاؤ کے لیے قومی و فوجی تنصیبات کے گرد کنکریٹ کی حفاظتی دیواروں کی تعمیر کرنا، بجری جو ہوتی ہے، بجری کی بوریوں سے حفاظتی مورچے قائم کرنا، اور چیک پوسٹوں جو حفاظتی اقدامات کے لیے بنائی جاتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ اقدامات حفاظتی کیوں کیا گئے؟ یقیناً انتہا پسند دہشت گردوں سے قومی تنصیبات کو خطرہ تھا. یہ حفاظتی اقدامات کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ یہ مذہبی انتہا پسند دہشت گرد ہی پاکستان اور فوج کے اصل دشمن ہیں؟ مجھے برائے مہربانی بتائیے کہ رینجرز اور پولیس نے آج تک کتنے مذہبی انتہا پسند اور کل عدم جہادی تنظیموں کے مراکز پر چھاپے مارے. یعنی آج 26 فروری 2017 ہے. آج کے دن تک قوم کو بتایا جائے کہ پولیس اور فوج نے، رینجرز نے اب تک کتنے جہادی کلعدم مراکز پر چھاپے مارے ہیں.
جیسا پولیس نے کارروائی کی. فوج کے جوانوں اور سویلین پر حملے کی ترغیب دینے والے کتنے افراد کی تحریر و تقریر پر پابندی عائد کی گئی. پہلے ضرب عصب 3 سال تک اسے جاری رکھا رہا اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے. اور اب کیا کیا جا رہا ہے؟ رد الفساد یہ کیا جا رہا ہے. فساد پھیلانے والوں کے خلاف، یعنی اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑنے کا یہ کیا جا رہا ہے. کیا ISI کے سامنے موجود لال مسجد پر مدرسہ حفظہ پر چھاپا مارا گیا؟ کیا مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کیا گیا؟ میں جنرل باجوہ صاحب سے پوچھتا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف، آپ اور ISI کے چیف بتائیں، مولانا عبدالعزیز کہاں ہے؟ چودھری نثار تو کبھی بتائیں گے نہیں کہ میرے گھر میں چھپا ہوا ہے یا میرے کسی ریٹائرڈ فوجی کے گھر اس کو رکھا ہوا ہے. اگر تلاش کیا جائے گا تو وہ چودھری نثار یا چودھری نثار کے کسی فوجی جرنیل جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اسی کے گھر سے برآمد ہوگا. کون؟ اب مولانا عبدالعزیز فسادی، جو آئین کو نہیں مانتا، فوج کو نہیں مانتا، پاکستان کو نہیں مانتا. لیکن افسوس، صد افسوس، پاکستان اور پاک فوج کو جن عناصر سے اصل خطرہ ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے آج بھی صرف کارروائی کا نشانہ MQM کو بنایا جا رہا ہے. کیا پاک فوج کو MQM سے خطرہ ہے؟ کیا پاکستان کی افواج کو MQM سے خطرہ ہے؟ MQM کے کارکنوں سے خطرہ ہے؟ کیا یہ تمام حفاظتی اقدامات MQM کے کارکنوں کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں؟ ان کے ڈر کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں؟ MQM تو مذہبی فرقہ وارانہ فسادات یا فرقہ وارانہ فروغ کا درس نہیں دیتی، بلکہ MQM تو مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا پیغام دیتی ہے، اسے عام کرتی ہے. MQM نے سندھ کے شہری علاقوں میں شیعہ سنی فسادات کا خاتمہ کیا. MQM ہر قسم کے نسلی، علاقائی، لسانی، فقہی، مذہبی تفریق سے پہلا تر ہو کر احترام انسانیت پر یقین رکھتی ہے. انسانیت پر یقین رکھتی ہے، انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. MQM تو پاکستان کی واحد جماعت اور الطاف حسین ملک کا واحد سیاسی رہنما ہے جس نے سب سے پہلے ضرب عصب کی حمایت کی، پاک فوج کی حمایت میں ملین مارچ نکالا، پاک فوج کے شہدا کو سلام تحسین و عقیدت پیش کیا اور دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار فوجی افسران اور جوانوں کو الطاف حسین نے اور میرے لاکھوں ساتھیوں نے کھڑے ہو کر سلوٹ کیا، سیلیوٹ کیا.
سیلیوٹ کیا، مگر اس کا مجھے اور میرے ساتھیوں کو کیا صلہ دیا گیا، کیا صلہ دیا جا رہا ہے؟ میری تحریر و تقریر اور تصویر پر پابندی، 90 MQM کے دفاتر پر تالے، میرے ساتھیوں کا اپنے گھروں پر رہنا مشکل بنا دیا گیا ہے، ماورائے عدالت قتل روز مرہ کا معمول بن چکے ہیں، چھاپے گرفتاریاں، جھوٹے مقدمات بنانا، جیسے 3 وقت کی روٹی آدمی کھانا فرض سمجھتا ہے، اسی طریقے سے چھاپے گرفتاریاں اور جھوٹے مقدمات بنانا ایجنسیوں نے فرض سمجھ رکھا ہے۔ اور دوسرا، فوجی عسکری ایجنسیوں کا کام، رینجرز کا کام یہ ہے کہ MQM کو تقسیم کرنے کی پرانی گھسی بٹی پوسیدہ سازشیں جتنی اور زیادہ کی جائیں وہ کم ہے۔ جنرل صاحب، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ کیا یہ انسانیت کے مطابق ہے؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا یہ آپ کے ضمیر اور ضرف کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو پھر خدا کے واسطے آج ہی ایکشن لیجیے، بے گناہوں کو جیل سے رہا کیجیے، بزرگ اساتذہ کا احترام کیجیے، ورنہ کہیں بہت دیر نہ ہو جائے کہ لوگ آپ کا بھی سب کا احترام کرنا چھوڑ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔